نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولما ضرب ابن مريم مثلا اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی کہ عیسائی ان کی عبادت کرنے لگے ہیں، اذا قومک منہ یصدون، تو یکایک تمہاری قوم اس پر لگی چیخنے کہ یہ کیا مضمون بیان کر دیا۔ وقالوا اآلہتنا خیر ام ہو، اور کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود لات و عزیٰ بہتر ہیں یا ان کے معبود حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ ما ضربوه لك الا جدلا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال صرف بحث مباحثے کے لیے بیان کی تھی۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں ہی۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، یہ تو ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا کہ بچپن ہی میں بولنے لگے۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے تو تمہیں میں سے فرشتوں کو زمین میں بنا دیتے، وہ زمین میں رہتے اور ایک دوسرے کے بعد وہاں آباد ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا ان کے سلسلے میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی اسلام کا بتایا ہوا راستہ، بالکل جنت میں جانے والا سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان اور نفس تم کو اللہ کے راستے سے نہ روک دے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر قوم کے سامنے آئے، قال قد جئتكم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، تو فرمایا میں تمہارے پاس دین پر عمل کرنے کی دانش مندی کی باتیں اور اللہ کے احکام لے کر آیا ہوں، اور تمہارے سامنے وہ باتیں کچھ باتیں اس کی بیان کر دے رہا ہوں جس میں تمہارا اختلاف اور جھگڑا چل رہا ہے۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، لہذا اللہ سے ڈرو کہ مرنا ہے اور میری پیروی کرو کہ جنت ملے گی۔
ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تم سب کا بھی پروردگار ہے، لہذا تم سب مل کر اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے جو جنت تک پہنچائے گا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو آپس میں ان تمام جماعتوں نے اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو بڑی خرابی ہوگی ان ظالموں کے لیے جو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں قیامت کے دردناک دن کے عذاب سے، کہ کہیں آ نہ پڑے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، یہ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے۔ وهم لا يشعرون، اور ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ان کی زندگی کے ایام ختم ہو رہے ہیں۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن، وہ دن جب کہ میدان محشر میں سخت گرمی ہوگی، سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ہاں متقی لوگ اہل ایمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی زبانی اعلان ہوگا کہ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف و ہراس نہیں اور آج تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ سورہ زخرف 25واں پارہ، اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ یہ چھٹا رکوع ہے جو ہم نے تلاوت کیا اور اس کا تفسیری انداز کا ترجمہ کیا۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ بہت مرتبہ قرآن کریم کی آیت اس طرح اتری کہ اس کا مضمون سامنے والوں نے سمجھا نہیں، جو مطلب تھا اس کے علاوہ مطلب سمجھ گئے اور اس پر اپنا مطلب جوڑ کر کے ہنسی اڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون قرآن شریف میں بیان کیا کہ ان کفار مکہ کو بتا دو کہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ایک اللہ کی پرستش نہیں کر رہے ہیں، 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ لات و عزا، منات، یہ سب بت ہیں، ان کے نام انہوں نے خود بنا لیے ہیں، ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جن کی بھی عبادت کی جائے گی وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ بت ہے تو ان کو خدا کہہ رہے ہو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ اب یہ مضمون جب بیان کیا اللہ کے رسول نے، یہ سب جہنم میں جائیں گے، تو جھٹ سے چلانے لگے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو تمہارے حساب سے تو وہ نبی ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی اور وہ بھی، یہ کون سی بات ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہ مضمون بگاڑنے والے لوگ ہیں، یہ دین پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جن کو دین پر عمل کرنا نہیں رہتا وہ طرح طرح کے بہانے نکالتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بچپن ہی میں بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، لوگوں نے ان پر تہمت لگائی، اور جب 1-2 دن کے تھے تو حضرت مریم اپنے بچے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے قوم میں آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ذرا قوم سے دور چلی جانا، اور وہیں پر چھپ کر کے ولادت ہوگی۔ ولادت ہو گئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جھاڑ کھجور کا اس کو اگایا، اور حضرت مریم سے کہا کہ ایسے اس کو ہلاؤ اور کھجوریں گریں گی، وہ کھجوریں کھاؤ، وہ تمہارے لیے طاقتور ہوں گی۔ چنانچہ کھایا کھجوریں، اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، نبی کے اوپر الہام
نبی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں باتیں آتی ہیں اس کو وحی کہتے ہیں، اور جو نبی نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے دل میں باتیں آتی ہیں اس کو الہام کہتے ہیں۔ عورت نبی نہیں ہو سکتی کبھی، اللہ نے مردوں ہی کو نبی بنایا ہے۔ نبوت اور امامت کا درجہ یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے، اسی لیے مرد ہی نبی بنیں گے، نبی بنتے رہے ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نبوت جو ہے یہ امامت ہے، سرداری ہے، اسی لیے امامت مسجدوں میں جو ہے مرد ہی کریں گے، عورتیں نہیں امامت کریں گے۔ بعض فتنے آتے ہیں آج کل، جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کیوں یہ امامت کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کون امامت کرے گا، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اب آپ کو کچھ بھی کہنا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ کیوں جو ہے آپ قربانی ان جانوروں کی کرتے ہو، بقیہ دوسرے جانوروں کی نہیں کرتے۔ آبجیکشن اور اعتراض کرنا ہے تو کہیں سے بھی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو ہم کو دین دیا ہے، اس دین میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ نبوت صرف مردوں کا حق ہے، اور نبوت کی وراثت جب ملے گی تو سرداری صرف امامت مسجدوں کی نمازوں کی صرف مرد ہی کریں گے۔ چنانچہ آج بھی عورتیں جماعت سے نماز گھر میں بھی نہیں پڑھا سکتی۔ تراویح کی نماز بہت ساری جگہ حافظہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اور وہ چند عورتوں کو لے کر کے وہ جماعت کرانا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، تو ان کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کم ہو جائے گا، تو جماعت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ثواب بڑھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثواب کم ہو جائے گا، نبی فرما رہے ہیں ثواب کم ہو جائے گا، تو ہم اپنے سے ثواب لیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جس میں ثواب رکھا ہے اسی سے ثواب بڑھتا ہے، نہ یہ کہ ہم اپنی طرف سے ثواب لیں گے۔ مثال کے طور پہ جس مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، امام باقاعدہ نماز پڑھاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، تو اس مسجد میں جماعت ہونے کے بعد دوبارہ جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ثواب 100 پوائنٹ ہے تو صرف 10 پوائنٹ ملتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو ثواب چاہیے کہ اپنی جماعت چھوٹ گئی تھی، چلو جماعت کر لیتے ہیں، اور شریعت کہہ رہی تم کو ثواب کم ملے گا، تو اس میں جو ہے شریعت کی باتیں نہیں مانتے اپنے من سے کہ ثواب زیادہ ملے گا۔ اب ثواب زیادہ ہم کو دینا ہے، آپ کو دینا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیں گے، آپ بھی نہیں دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک یہ آ رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا کہ جس مسجد میں جماعت ہو چکی ہو، 5 وقتہ جماعت ہو رہی ہو، وہاں پہ دوبارہ جماعت کرنا ثواب 10 پوائنٹ ہو جائے گا، 90 گھٹ جائے گا۔ لیکن اب ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، پتہ نہیں کون سے دین کو مانتے ہیں، پتہ نہیں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ تو میں یہاں بہت غصہ ہوا تھا، ایک مفتی صاحب تھے جلگاؤں سے آئے ہوئے تھے، اور ہمارے جو ہے سہیل بھائی تھے، دونوں لوگوں نے جماعت کر لی یہاں پہ۔ یہاں میں اس وقت موجود تھا، مجھے کہیں سفر میں جانا تھا، حالانکہ وہ اس دن میں نہیں رہتا، جمعرات کا دن نہیں تھا، تو میں یہاں پہ کئی مرتبہ اعلان کر چکا ہوں، تو مجھے اس لیے غصہ آیا کہ بتائیے میں یہیں پر اعلان کر رہا ہوں، لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کئی مرتبہ 10-12 سال سے آ رہا ہوں، بتا چکا ہوں کہ جس مسجد میں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے 5 وقت کی، اس میں دوبارہ جماعت کرنا مکروہ تحریمی کا مطلب ثواب کم ملے گا۔ تو چاہیے کیا ہم کو نماز پڑھنے سے چاہیے کیا؟ ثواب ہی تو چاہیے، تو جماعت سے کیوں پڑھ رہے ہیں جب ثواب کم ملے گا؟ تو اس طریقے سے ہمارے یہی ایک بات نہیں ہے، تمام جگہوں میں پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ سمجھتے، پتہ نہیں کون سے دین کو مانتے ہیں۔ آخر دین کے پیچھے علم ہے نا، علم ہی کی وجہ سے تو کتابیں لکھی گئی ہیں، اسی علم کی بنیاد پر فضائل اعمال ہے، اسی علم کی بنیاد پر علم و ذکر ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، تو لوگ جو ہے پتہ نہیں کیوں بات نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو امامت سے ہٹایا ہے کہ تمہارا کام گھر میں رہنا ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے، بچوں کی شاندار پرورش کرو، ایسی پرورش کرو کہ امام بخاری پیدا ہو۔ امام بخاری اب پوری دنیا سے چلے گئے، پوری دنیا میں ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے،
اور اس کے پڑھے بغیر مولانا نہیں ہوں گے. اب قبر میں ان کو جو ہے تھوک کے حساب سے ثواب ملتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عورتوں ہی کی ایسی تربیت کی عورت نے، خاتون نے، ان کی والدہ نے، کہ وہ ایسے عالم بنے کہ ان کی کتاب کے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں کہلائے گا. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی والدہ نے ان کو ایسی تربیت کیا کہ انہوں نے ایسی کتاب لکھ دیا کہ پوری دنیا میں 24 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اور پڑھ رہے ہیں، ان کو ثواب تھوک کے حساب سے جنت البقیع میں مدفون ہے. اس زمین میں مدفون ہے جس زمین سے صحابہ بنے ہیں، اس مٹی میں مدفون ہے جس مٹی سے صحابہ بنے ہیں، اور ان کو فضائل اعمال پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، اس کا ثواب ان کو مل رہا. تو یہ علم ہی تو ہے. لہٰذا جب قرآن نے، حدیث نے، علماء نے طے کر دیا کہ عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، تو رمضان شریف میں بہت مسئلہ یہ آتا ہے کہ حافظہ ہیں وہ، قرآن ان کو یاد ہے، تو کیا گھر میں امامت کریں؟ امامت ہی سے ثواب لینا ہے. امامت عورتوں کی تنہا، عورت پڑھائے اور عورتیں پڑھیں، عورت امام نہیں بن سکتی. لہٰذا مسئلہ ختم ہو گیا، وہ امام نہیں بن سکتی. اب ہم زبردستی یہ کہیں کہ نہیں امام بنے گی، آخر حافظ کیوں ہوئی ہے؟ حافظ اس لیے نہیں ہوئی ہے، حافظ اس لیے ہوئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب سے، قرآن کریم سے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، 6236 آیتیں، اس کو خوب تلاوت کرو. حافظ قرآن 15 منٹ میں، 20 منٹ میں ایک پارہ ختم کر لے گا. ہم لوگ جو ہے 45 منٹ، 50 منٹ لگتا ہے، وہ جو ہے اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ پڑھے گی، بچوں پہ اس کے اثر ہوگا اور اس کے بچے اچھے بنیں گے، اور جو ہے جو ثواب کمائیں گے اس خاتون کو ملے گا. تو آج مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ثواب مل رہا ہے اور ان کی والدہ کو بھی ثواب مل رہا ہے کہ انہوں نے ایسی تربیت کیا. لہٰذا یہ جو مسئلے ہیں، مسئلے کا مطلب ہے کہ حدیث کا خلاصہ، مسئلے کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت کا خلاصہ، کوئی مسئلہ اپنے گھر سے نہیں لاتے. لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے آپس میں بحث شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہوئے جیسے ہمارے لات و عزیٰ معبود ہوئے، لہٰذا معبود کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے، جیسا کہ آپ ہی بیان کرتے ہو اے محمد. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ بات سمجھتے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے بچپن ہی میں ان کی والدہ سے بغیر ماں باپ، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ ماں تھی. ہم نے ماں کو الہام کیا کہ تم بولنا نہیں، بچے کو لے کر کے پہنچو محلے میں. چنانچہ وہاں سے جہاں کنارے چلی گئی تھی کھیت میں، وہاں سے پھر آئیں اور بچے کو گھر پہ آئیں. تو لوگ دیکھیں گے، عورتیں دیکھیں گے، مرد دیکھیں گے، تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے؟ ما کانا ابوکی امرا سوء، تمہارے ابا تو غلط آدمی تھے نہیں، تمہارا خاندان تو بہت اچھا ہے، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، بچہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ماں سے الہام کیا تھا، دل میں ڈالا تھا کہ تم بولنا نہیں، بس چپ رہنا. اب بچہ گود میں ہے، دودھ مانگ رہا تو دودھ پلا رہی ہوں گی، اور ایسے لے کر کے سامنے ہے، اللہ نے منع کر دیا بولنا نہیں. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو بچے ہیں، چھوٹے سے 1 دن کے بچے ہیں، ایسے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے قال انی عبد اللہ. سب دیکھ رہے ہیں، بچہ بول رہا ہے، کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. قرآن میں ہے، 16ویں پارے میں ہے انی عبد اللہ، I am the slave of اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا، انجیل دے گا اللہ تعالیٰ مجھے. وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنائے گا. آپ تصور کریں 1 دن کا بچہ، سارے لوگ حواس باختہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں بولنا، میں کام کروں گا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے. وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تم نے عبادت کیا نا، وہ تو تمہاری سمجھ ہے، وہ تو بنتے تھے اللہ کے، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے بچپن میں معجزہ دکھایا. لہٰذا اسی طرح کا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے. بہت مقدس آدمی تھے، لہذا انہی مقدس آدمی کے پیغام کو انجیل میں جو لکھا ہے، توریت میں جو لکھا ہے، وہی وہ بتا رہے ہیں، اسی کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. آج قرآن میں ہمیں یہ حکم مل رہا ہے مقدس بننے کا، کہ اللہ کا جو حکم ہے اسے فالو کریں، اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں.
اللہ کا حکم کیسے پتہ چلے گا؟ نبی کی سنت سے پتہ چلے گا۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ پورا بچپن سے لے کر کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، بڑھاپے سے لے کے اس دنیا سے جانے تک ہر چیز محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 عام چیزیں ایسی ہیں، عشر من الفطرہ، 10 چیزیں جو ہیں قدرتی ہیں، فطری ہیں، پیدائشی۔ اس میں سے کیا بتایا؟ اس میں سے یہ بتایا ناخن کاٹنا، ناخن کاٹنا چاہیے۔ اب ناخن یہ بھی سنت جا چکی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہفتے میں ناخن کاٹ لینا چاہیے، نہیں تو 15 دن میں ناخن کاٹ لینا چاہیے۔ صفائی کا حکم دیا، حضور کی یہ سنت ہے۔ اب دیکھیے اس سنت پر سنت کی وجہ سے عمل کریں تو وہ تقدس آئے گا، وہ برکت آئے گی، وہ پیورٹی آئے گی۔ لیکن کوئی جو ہے کمپیوٹر چلانے کے بہانے، کوئی موبائل چلانے کے بہانے، یہ بہانے اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے کہ تھوڑا ناخن اس لیے بڑا رکھتے ہیں کہ ذرا کیا ٹچنگ میں اچھا ہو، اس کو جو کی جو ہے پکڑے ہو، تو یہ کی تمہاری وہاں پہ چی سے بول دیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا میرے نبی کی سنت کو تم نے کتنا اتباع کیا اس کی۔ ایک ہی سنت نہیں، ناخن سب کے بڑے بڑے رہتے ہیں، اگر چیک کیا جائے تو سب کے بڑے بڑے رہتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ہے۔ نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، جو میرے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے اس زمانے میں جب میری سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیے فلسطین کے اندر بچے شہید ہو رہے ہیں، بڑے شہید ہو رہے ہیں، وہ اتنا طاقت ہمت ہم کو نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ ایسے مٹی سے بنے ہوئے ہیں جس مٹی سے 4000 انبیاء پیدا ہوئے اس طرف، کیونکہ جس مٹی سے آدمی پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں اللہ تعالیٰ دفن کرنے کا موقع دیتے ہیں، تو وہاں پر 4000 انبیاء مدفون ہیں، تو اسی مٹی سے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو کتنے مضبوط دل کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان اس طرح لے رہا کہ وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ہم کو یہاں ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیں گے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، کمزور مٹی والے ہیں، کمزور دل والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہ عظیم الشان ثواب یہاں دے رہا ہے۔ لیکن کوئی لینے کی تیار نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ منزل ہی نہیں، اتنی آسان سنت اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ کم سے کم ہاتھ صاف ستھرا ہو، اس میں میل کچیل ہو جاتی ہے، میل کچیل کھائے گا تو پیٹ میں جائے گا، گردہ خراب ہوگا، کڈنی خراب ہوگی، آرام سے گھوم رہا ہے، اچانک ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کڈنی کب کی خراب ہو گئی، ایک نہیں دونوں خراب ہو گئی، بس اب تم کیا کرو، کڈنی بدلواؤ، یا تو پھر جا کر کے جو ہے آپ جو ہے اس کا ڈائلیسس کرواؤ، نہیں تو پھر اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ کہاں سے؟ ہمارے اس گندے کھانے کی وجہ سے۔ نبی نے ایک سنت بتایا تھا کہ آخرت میں بھی اس کا نفع ہے اور یہاں بھی اس کا نفع ہے، نہ یہاں کا نفع ہم نے لیا نہ آخرت کا نفع لیا، اور بیمار ہو گئے، صحت چلی گئی۔ تو ایک ہی یہی سنت ہے، اور اس کا طریقہ بھی بزرگوں نے بتایا ہے کہ داہنے ہاتھ سے ناخن کاٹنا شروع کریں، پہلے اس انگلی میں کاٹیں، پھر اس انگلی کا ناخن کاٹیں، پھر یہ کاٹیں، پھر یہ کاٹیں، پھر بائیں ہاتھ کی طرف آئیں، یہ چھوٹی والی، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر انگوٹھا، سب سے اخیر میں یہ انگوٹھا کاٹیں داہنے ہاتھ کا۔ یہ آداب بتایا ہے، اور پیروں کا ناخن کاٹنے کا طریقہ بتایا کہ پہلے داہنے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور ترتیب سے ایسے گھومتے ہوئے آئیں، چھوٹی کے بعد پھر اس کے بازو میں، پھر اس کے بازو میں، پھر انگوٹھا، پھر بائیں پیر کی طرف آئیں اور بائیں پیر میں انگوٹھا، اور اس کے بعد پھر ترتیب سے اس کے بازو والی انگلی، اس کے بغل والی انگلی، اس کے بازو والی، اس کے بازو والی، پھر چھوٹی انگلی تک آ جائیں۔ یہ سب طریقے بتائے ہیں، ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل مضبوط ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ قوی ہے تو اللہ کے حکم کو ماننے میں قوت آتی ہے۔ اللہ جو آدمی طاقتور رہتا ہے اس کے ساتھ رہیے تو اپنے کوئی طاقت آتی ہے۔ کوئی منسٹر کے پاس گھومتا ہے، اس کے ساتھ ارے منتری کے ساتھ چلتا ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ منتری کا کتا ہے تو کتے سے ڈرتے ہیں، اس کتے کو نہ چھونا۔ اور ہم اللہ کے حکم کو، نبی کے حکم کو ماننے لگے تو اللہ سب سے بڑا احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے بعد ان کی سنت کو مانیں گے تو طاقت آئے گی۔ لیکن ہماری طاقت آج جا چکی ہے۔ مسجدوں میں آج سے 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے پولیس والے جوتا پہن کے نہیں آتے تھے، ڈرتے تھے، روب تھا، وہ روب ہمارا سب چلا گیا۔ آج ہماری مسجدیں بلڈوز کر دے رہے ہیں،
ہمارے قرآن شریف کو جلا دے رہے ہیں، حالانکہ وہی قرآن وہی مسجد ہے، لیکن ہم نے اپنا روب کھو دیا ہے، ہماری مسجدوں کو جلا دے رہے ہیں۔ گجرات کا واقعہ ابھی ادھر واقعہ ہوا تھا، جو ہے مسجدوں کو جو ہے مہاراشٹر میں انہوں نے جلا دیا، جو ہے ممبر کو توڑا اور جو ہے کرسی کو توڑا، کیا کیا توڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ روب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور اللہ اور طاقتور نبی، ان کی طاقت، ان کی سنت پہ عمل کر کے ہم نے اپنے آپ کو طاقتور نہیں بنایا، باروب نہیں بنایا۔ ورنہ کسی مسلمان اور کسی اہل ایمان اور اہل اللہ کی بات سے لوگ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں پھونک دے گا تو کیا ہوگا۔ مسجدوں کے پاس آتی تھیں خواتین، عورتیں، اور دعا کرواتی تھیں کہ اس سے ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج انہی مسجدوں کو گرا دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے روب کو ختم کر دیا، سنتوں پر عمل کرنے کے ذریعے جو روب تیار تھا، پیدا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا حکم دیا کہ صفائی، تو ناخن کے کاٹنے کے ذریعے صفائی ہوتی ہے۔ حکم دیا البراجم، اس کو رگڑ رگڑ کے دھو۔ بتائیے کتنے شفیق مہربان نبی ہے، اس کو براجم کہتے ہیں حدیث شریف میں، اس کو رگڑ رگڑ کے دھوئیے۔ گندگی نہیں پسند ہے اسلام کو، اس کو رگڑ کے دھوئیے۔ اس کو رگڑ کے دھونے کے بعد یہ حکم دیا کہ کلی کیجیے، ناک میں پانی ڈالیے، مسواک کیجیے۔ ان سب کا حکم باقاعدہ 10 چیزوں میں ان سب کا حکم دیا۔ اسی میں ہے مونچھ کم کیجیے، داڑھی بڑھائیے، سر کے بال کو بڑا بڑا نہ رکھیے، برابر رکھیے، سب حدیث میں ہے، کوئی اپنے سے نہیں۔ سر کا بال جو ہے برابر رکھیے، جو بھی ہو برابر رکھیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن القزع، حضور نے منع فرمایا کہ آدھے سر کے بال چھوٹے ہوں آدھے بڑے ہوں۔ آج پورا فیشن چلا ہوا ہے کہ یہاں کے بال یہ پورے کیوں ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، یہاں پورا بڑا ہے۔ حضور نے اپنے زمانے میں ایک لڑکے کو بلایا کہ کیسا بال بنایا، تو دیکھنے لگا، نبی سرتاج دو جہاں، مروب ہو گیا، کہا اس کے ابا کون ہے، اس کو بلاؤ۔ ابا بلائے، صحابی ہوں گے اس زمانے میں جو حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھیں گے وہ صحابی ہوں گے۔ حضور نے کہا کہ اس کے ابا کو بلاؤ، بلائے گئے، کہا اس کا بال ایسا کیوں بنا رکھا ہے، یہ تو حرام ہے۔ 1400 سال پہلے نبی نے باپ کو ڈانٹا، اور آج یہ فیشن چلا ہے۔ فیشن مطلب کیا مل رہا ہے اس میں، کس کو ہم فالو کر رہے ہیں، کون ہمارا بڑا ہے۔ Who is our pioneer? Our pioneer is our prophet. ہمارے سردار ہمارے نبی ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کیسے بال رکھتے تھے۔ نبی سنت والا بال رکھتے تھے، تو حکم یہ تھا کہ جب داڑھی مونچھ آ جائے جب سنت والا بال رکھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے جن کو داڑھی مونچھ نہیں ہے وہ سنت والا بال رکھتے ہیں، کیا بتانے کے لیے سنت ہے۔ سنت ابھی نہیں ہے، ابھی تو تمہارا چہرہ جو ہے لڑکیوں کی طرح دکھ رہا ہے، بجائے ثواب کے تمہارا جو ہے گناہ کا خطرہ ہے، اس وجہ سے تم کو بچنا ہے۔ بال چھوٹے رکھو، سنت کے بال بعد میں رکھنا۔ اور نبی نے کیا رکھا ہے، جیسے بڑا بال رکھا ہے ایسے چھوٹا بال بھی جو ہے حلق بھی کرایا ہے نا، مڈایا بھی تو ہے۔ تو جو آپ نے کیا وہ سنت، مڈانا بھی سنت اور بال رکھنا بھی سنت۔ تو ایک ہی کو سنت کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ بال رکھنا سنت، آپ نے مڈایا بھی تو ہے، تو مڈانے کو سنت نہیں، وہ سنت چھوڑ دیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے سر کے بال کو مڈاتے تھے، اور طبی لحاظ سے لکھا ہوا کہ سر کا بال مڈانے سے یہ گردن موٹی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے تھے میں گردن موٹی اس لیے کرتا ہوں، سر کے بال اس لیے مڈاتا ہوں تاکہ دشمنوں کو دکھے کہ میری گردن موٹی ہے، اور میں اس طریقے سے دشمنوں کو دکھاؤں۔ قرآن میں ہے ترہبون بہ عدو اللہ، تم ایسے رہو کہ اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ تو اس لیے میں یہ اس طرح بناتا ہوں۔ جمنا ندی میں باقاعدہ تیراکی کرتے تھے تاکہ تیار رہے وقت کے لیے، اور اس کے بعد انگریزوں سے جہاد کیا بالا کوٹ کے میدان میں، وہاں گئے سر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہ سکھوں سے ان لوگوں سے مقابلہ ہوا، اور ایسا ہوا کہ ایک سکھ آیا سامنے اور یہ بھی سامنے آئے اور جو ہے تلوار چلایا۔ اس سے پہلے انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں تم کو ماروں گا، لیکن ہوا کیا، اس نے پہلے تلوار چلا دی اور حضرت شاہ اسماعیل وہیں شہید ہوئے تھے، شہید کا لقب وہیں سے ملا۔ ان کی گردن کٹ گئی، سر گر گیا اور پورا جسم کھڑا، اور انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لے کر کے بغیر سر کے وہ جسم چل کر کے جا کے اس کو مارا۔
تب اس کے بعد بدن گرا، کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں تم کو ماروں گا. تو اللہ نے وہ کرامت ظاہر کیا کہ جب مارا بغیر سر کے، سر نہیں ہے، بغیر سر کے مارا، اور پھر اس کے بعد پھر بدن گرا. تو وہ طاقتور، وہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ طاقت اس کی تو ابھی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی، حالانکہ ضرورت ہے، لیکن ہم کانسٹیٹیوشن جو انڈیا کا ہے اس کے ہم جو ہے وہ ہیں معاہد ہیں، وہ جو ہے ہم لوگوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے اسلام سے نہیں ٹکراتا، اس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں. اس میں ساری باتیں ایسی ہیں جو اسلام کے اگینسٹ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ورنہ حالات ایسے بنتے ہیں، ان کے حالات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آئیں. لیکن اللہ نے ہم کو معاہدے کی پاسداری کا حکم دیا ہے کہ آپ اس ملک میں ہیں اور آپ کہیں بھی کسی قوم سے معاہدہ کریں تو اس معاہدے کو توڑیں نہیں. اس وجہ سے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس قانون کو، کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا ہے، اور ہماری عدالت کے قانون میں کبھی بھی غلط نہیں لکھا ہے، لہذا ہم کو انصاف ملے گا. اس کے باوجود انصاف نہ ملے تو وہ تم جانو. ہم تو اپنے نبی اور اپنے قرآن کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں پہ معاہد کی حیثیت سے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہم کو طاقتور بنانے کے لیے دی ہیں. اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ داڑھی بڑھاؤ، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بتایا کہ موچھیں کم کرو، داڑھی بڑھاؤ. کم سے کم آدمی نیت تو کر لے کہ اس سنت پہ عمل کریں گے تو من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر شہید. بغل کے بال ہیں، اس کو نوچنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی سنت ہے. اس کو اکھاڑنے کا حکم دیا ہے. جب آدمی اس کو کاٹتا ہے، اس کو جو ہے بلیڈ سے رگڑتا ہے تو یہ جڑیں اس کی جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو اکھاڑنا مشکل ہے. لیکن وہ نوجوان، وہ بچے جن کو ابھی تھوڑے تھوڑے بال ہوئے ہیں، وہ اس طرح پکڑ کر کے اس کو نوچیں تو پھر ان کو سنت ادا ہوتی رہے گی. اکھاڑنا نتف الابط، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس بال کو ایسے اکھاڑنا چاہیے. اکھاڑیں گے تو جڑیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں، بعد میں پھر یہاں بال زیادہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سنت پہلے ہی سے بچوں کو معلوم رہنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ حکم ہے کہ ناف کے نیچے کے جو بال ہیں اس بال کو بھی صاف کرنا چاہیے. یہ سب اللہ کے رسول نے بتائی، اتنی صفائی کا لحاظ کیا. اور اس کے بارے میں مسئلہ یہ بتایا کہ اگر یہ بال 40 دن سے پہلے نہیں کاٹ لیے گئے اور 40 دن تک ہیں تو اس کے بعد ہماری نماز مکروہ ہوگی، نمازیں ہماری مکروہ ہوں گی. لہذا اس سے پہلے یہ سب صفائی ہو جانی چاہیے، بغل کے بال کی اور منہ زیر ناف جس کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے کے بال کو صاف ستھرا رکھیں. یہ نبی نے سکھایا. ان لوگوں نے اعتراض کیا آپ کے نبی یہ سکھاتے ہیں؟ کہاں، یہی تو آپ کی شان ہے کہ ہمارے نبی زندگی کے ہر پہلو کو بتلاتے ہیں کہ اس کو اس طرح کرنا. پانی کیسے پینا ہے اللہ کے رسول نے بتلایا، دائیں ہاتھ سے پینا ہے. کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، مجھے ٹوکتے شرم آتی ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں، کیسے ان کو کہوں. ہمت کر کے کبھی کہنا پڑتا ہے ارے آپ جو ہے بائیں ہاتھ سے کیوں پانی پی رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے پیو. اللہ کے رسول کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے پیو. من تمسک بسنتی، وہی حدیث آئے گی کہ جو میرے نبی کی سنت پر اس زمانے میں عمل کرے، جس زمانے میں فساد برپا ہو تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہاں پانی پی رہے ہیں، 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. 3 سانس میں پانی پیو. پانی پیا، سانس کا مطلب ہے باہر سانس لو. 3 سانس کا مطلب یہ ہے پانی پیا، باہر نکالیے گلاس، پھر پانی پیجیے، پھر باہر نکالیے، پھر پانی پیجیے. یہ 3 سانس ہو گئی. اور ہر سانس پر کہیے الحمدللہ. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے زمین سے لے کے آسمان تک کی جتنی جگہ ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اللہ کے رسول تو جھوٹ نہیں بولیں گے. الصادق الامین آپ کو کہا گیا، مکہ والے کہتے تھے الصادق الامین. اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے تملأ المیزان، پورا آسمان و زمین کے درمیان کی جتنی جگہ ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے. ہم کو وہ نیکی چاہیے یا ہم کو دنیا چاہیے؟ دنیا کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور جب آنکھ بند ہوگی تو الحمدللہ یرحمک اللہ یہ سب چیزیں کام آئیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی قرآن اللہ کی طرف سے ہم کو یہ دے کے گئے ہیں جن میں یہ سب سنت، یہ طریقہ بتایا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھی، تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن،
جو کچھ قرآن میں ہے وہی حضور کے اخلاق تھے، وہی حضور کی سیرت تھی، لہذا جو باتیں اللہ کے رسول کی سیرت سے ثابت ہیں وہی قرآن کریم میں ہے۔ اس کو عربی میں چونکہ ہے اس لیے سب نہیں سمجھتے، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ قرآن ہے، قرآن جو آیا ہوا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے ہم اور آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پڑھ کر کے لوگ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ دین بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، دین کوئی بدلتا نہیں، لیکن آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پڑھا، انہوں نے دین بدل دیا، دین بدل دیا۔ مامون رشید کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا کہ وہ علماء کو جمع کرتا تھا، ہر مذہب کے علماء کو، اور اس کے دربار میں لوگ بحث مباحثے کرتے رہتے تھے، ہر مذہب کے علماء۔ ایک یہودی بھی آتا رہتا تھا تو اس یہودی کو کوئی عالم اہل سنت والجماعت کا ہرا نہیں پاتا تھا۔ وہ گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر 1 سال کے بعد آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مامون رشید نے اس سے کہا کہ ارے بھائی تم تو یہاں اتنا مناظرہ ہوا، تم نے اپنا دین نہیں چھوڑا، یہ کیسے تم مسلمان ہو کے آ گئے میرے مذہب میں اور مسلمانوں کی طرفداری کر رہے ہو؟ اس نے کہا اصل میں یہ تمہارے قرآن کی وجہ سے میں نے اپنا دین بدل دیا۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا کہ انجیل کا میں کاتب ہوں، میں کتابت جانتا ہوں، آج کل کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا ورنہ ہاتھی سے لوگ لکھتے تھے، تو کہا میں جو ہے کاتب ہوں، بہت اچھا لکھتا ہوں، تو میں نے توریت لکھی اور اس کے 3 نسخے تیار کیے، اور انجیل لکھی اس کے 3 نسخے تیار کیے، اور قرآن لکھا اس کے 3 نسخے تیار کیے، اور بہت خوبصورت چھپوایا۔ توریت کو بگاڑ کر کے لکھا، انجیل کو بھی بگاڑ کے لکھا، اور قرآن میں بھی بدل کے لکھا، ادھر سے ادھر آیتیں کر دیا تو بدل کے لکھا، خوبصورت چھاپا۔ توریت کے علماء کے پاس میں گیا، دیا، بہت خوبصورت تھا، اور میں نے ان کو ہدیہ دیا، انہوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ اور اس کے بعد انجیل کے علماء کے پاس گیا، ان کو انجیل دیا کہ بہت خوبصورت میں نے چھاپا ہے، تو ان لوگوں نے لیا اور بہت میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں 3 نسخہ لے کر کے قرآن کا لے کر کے وہ مسلمان کے علماء کے پاس آیا، علماء نے اس کو لیا اور اس کے بعد اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد جہاں میں نے بدلا تھا وہاں نشان لگایا علماء نے، نشان لگا کر کے مجھ کو دیا، کہا کہ یہاں تم نے بدل دیا ہے۔ اس نے کہا یہودی عالم نے کہ اسی وقت سے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی آسمانی کتاب ہے، ان کو اتنا پتہ ہے کہ کہاں تبدیلی ہو رہی ہے۔ بس یہی چیز میرے دل میں قرآن کی مؤثر ہو گئی، اور قرآن کو کسی نے کہا نہیں، میں خود سے قرآن کے ذریعے متاثر ہو کر کے میں نے اپنا دین بدل دیا، اور آج میں مسلمان ہوں۔ اس قرآن کریم کو جو ہمارے گھروں میں رکھا رہتا ہے ہم پڑھتے بھی نہیں، اس کی طاقت نہیں معلوم کرتے، اس کی طاقت کو ہمیں معلوم کر کے اس کی تلاوت کر کے اپنے اندرون کو طاقتور بنانا چاہیے، تاکہ چلتے پھرتے لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی جو ہے چل رہا ہے زمین پر۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے سامنے اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔